بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتم الکتاب میں دو چیزوں کا بیان ہے۔ نمبر ایک، امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے مختصر حالات زندگی اور ان کے سند۔ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے مختصر حالات زندگی۔ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کا نام ابو عمر حفص بن سلیمان بن مغیرہ اسد کوفی بزازی ہے۔ 90 ہجری میں پیدا ہوئے اور 180 ہجری میں انتقال ہوا۔ ان کے والد گرامی کے انتقال کے بعد ان کی والدہ ماجدہ نے امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ سے نکاح کر لیا تھا، لہذا ان کی پرورش اور تعلیم و تربیت امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ کے زیر سرپرستی میں ہوئی۔ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں امام حفص رحمۃ اللہ علیہ عالم الناس تھے، یعنی قرات عاصم کی اصل وہ روایت ہے جو امام حفص رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے، اور امام حفص رحمۃ اللہ علیہ قرات میں یعنی امام حفص رحمۃ اللہ علیہ عالم الناس تھے۔ بقول امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ سے بارہان قرآن مجید پڑھا اور دیگر مشائخ سے بھی اکتساب کیا، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تجارت میں پرچہ جات میں شراکت بھی تھی۔ اللہ رب العزت نے یہ شرف بخشا کہ صدیوں سے عرب و عجم کے مدارس میں انہی کے روایت کے مطابق قرآن مجید پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے۔ 100 میں سے بمشکل 99% یعنی 1% آدمی تمام قرات کو جاننے والا ہے، اور 99% لوگ روایت حفص ہی کو جانتے ہیں، اور پوری دنیا میں ایسا کوئی مسلمان ہے جس نے قرآن مجید پڑھا ہو اور روایت حفص سے ناواقف ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں بھی شوق قرات نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے سند متصل۔ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ نے امام عاصم تابعی رحمۃ اللہ سے امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ سے قرآن مجید پڑھا۔ انہوں نے 2 آدمیوں سے پڑھا، زید بن حبیش رحمۃ اللہ علیہ سے اور عبداللہ بن حبیب سلمی سے، اور انہوں نے حضرت عثمان غنی اور حضرت علی اور حضرت زید بن ثابت اور عبداللہ ابن مسعود، اور ان 4 حضرات نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے قرآن مجید پڑھا، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پڑھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی سے براہ راست قرآن مجید پڑھا۔ تمت بالخیر۔